زندگی میں ایسے کون سے واقعات تھے، ایسے کون سے اسباب تھے کہ اتنا بڑا تاریخ کا یہ واقعہ پیش آیا؟ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تھوڑا پیچھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رو رہے ہیں۔ حضرت ام فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی و امی، مایوب کی کہ آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ پاک نبی نے فرمایا ابھی حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گی۔ اور پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ ابھی واقعہ کربلا ہوا نہیں، ابھی وہ قیامت کا لمحہ آیا نہیں، لیکن پاک نبی کا حضرت امام علی مقام کی یاد میں رونا اور اس غم کو یاد کرنا یہ ثابت کرتا ہے آج ہم اگر بیٹھے ہیں، ہمارے دل غم زدہ ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام سلمہ سے میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ، مجھے حضرت جبرائیل نے اس مقام کی مٹی لا کر دی ہے جس مقام پر میرا نواسا میرا بیٹا حسین ابن علی اور ان کے رفقا شہید ہوں گے۔ اور فرمایا مجھے اس مٹی سے بو آتی ہے، مصیبت کی، تکلیف کی، اس کے اندر کوئی راحت نہیں ہے۔ میرے آقا نے وہ مٹی عطا فرمائی حضرت ام سلمہ کو اور فرمایا اے ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس سنبھال لو، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا نواسا شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا نے اپنی کل ازواج میں سے یہ فقط حضرت ام سلمہ کو کیوں عطا فرمائی؟ یہ میرے آقا کے شان تب لوگوں کو پتہ چلا کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ تعالی علیہا واقعہ کربلا ہوا تو آپ کے علاوہ باقی سب پردہ کر گئی تھی، ام سلمہ کے علاوہ کوئی موجود نہ تھی۔ میرے آقا نے مٹی ان کو عطا فرمائی۔ میرے آقا جانتے تھے جب واقعہ کربلا ہوگا تو ام سلمہ ہی حیات ہوگی۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسافری باتیں ہیں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت کی مدت 30 سال ہوگی۔ پاک نبی نے فرمایا اس کے بعد ملوکیت ہوگی، بادشاہت ہوگی، خلافت راشدہ نہیں ہوگی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو خلافت ہے 2 سال 4 مہینے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے 10 سال 6 مہینے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے 12 سال، صرف چند روز کم ہے۔ حضرت مولا کائنات کی مدت خلافت ہے 4 سال 9 مہینے۔ اب یہ بنتے ہیں 29 سال اور 5 مہینے، 7 مہینے خلافت ہے امیر المؤمنین و امام المتقین حضرت سیدنا حسن ابن علی کی۔ یہ 7 مہینے مل کر تب جا کر بنتی ہے خلافت راشدہ۔ اور اسلام کے اندر جو نعرہ بلند کیا جاتا تھا وہ 3 نعرے تھے۔ پہلے تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پھر تھا نعرہ حیدری یا علی۔ یہ جو لوگوں نے نعرہ چوتھا ایڈ کیا نعرہ خلافت، اور لوگ کہتے ہیں حق 4 یار، حق 4 یار نہیں، حق 5 یار۔ یہ 4 یار والا نعرہ اہل سنت کا نہیں ہے، کیونکہ خلفاء کی تعداد 5 ہے۔ پاک نبی نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، اور 30 سال تب مکمل ہوتے ہیں جب حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کی مدت کو شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کے بغیر خلافت راشدہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، پاک نبی نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کوئی دنیا کے اندر آنے کے بعد کسی کو گلی محلے والے، کسی کو علاقے والے، کسی کو پنچایت والے سردار بناتے ہیں، یہ وہ ہے جن کو رسول اللہ نے سردار بنایا ہے۔ اور فرمایا تھا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے یقین ہے میرا بیٹا جب مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوگا، لڑائی کا خطرہ ہوگا، تو ان کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ اور آپ نے پاک نبی کی اس بشارت کو پورا کیا، آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کو قتل و ریزی سے بچا لیا، خون ریزی سے بچا لیا۔ بہت بڑے لشکر آمنے سامنے تھے، ان قریب بہت بڑا خون ہو سکتا تھا۔ آپ کی خلافت کو مکمل ہو چکی تھی، آپ نے تخت کو چھوڑا، دنیا کو بتلا دیا جب تک خلافت تھی آپ ڈٹے رہے، حضرت علی پاک بھی ڈٹے رہے، حضرت امام حسن پاک بھی ڈٹے رہے۔ جب ملوکیت آئی، ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت کو، پاک نبی نے فرما دیا تھا خلافت وقت 30 سال ہوگی۔ وہ دور بھی لوگوں نے دیکھا کہ جب سیدنا عمر بن خطاب کی قمیض مبارک پر 17 پیغل تھے،
وہ سادگی کا دور تھا، لیکن جب یہ خلافت کا دور ختم ہوا تو پھر بادشاہوں کے دروازوں پر دربار کھڑے ہو گئے، پھر وہ خلافت نہ رہی، پھر وہ سادگی نہ رہی، پھر بادشاہوں والا دور آ گیا۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد ہوگی بادشاہت۔ تو جب تک، کیونکہ شاعر میں کہتا ہے وہ تاج جس کے لیے یزید نے سب ظلم و ستم کیے، وہ بڑے کمال کا شعر لکھا ہے کہ وہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ آپ کو اس تخت سے، اس حکومت سے غرض کوئی نہیں تھی۔ آپ کا میدان کربلا کے اندر نکلنا وہ حق کے لیے تھا، وہ دین کے بچانے کے لیے تھا، عزت کو بچانے کے لیے تھا۔ اس وقت دین کو پامال کیا جا رہا تھا۔ آتے اس موضوع کی طرف تو پاک نبی نے واضح فرما دیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو رازدار رسول ہیں، میرے آقا راز کی باتیں ان کو بتلایا کرتے تھے، آپ دعا مانگا کرتے تھے۔ آج بھی وہ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، تواریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بکا من راس ستین و امارت الصبیان، کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری سے اور لونڈوں کی بادشاہت سے۔ دو باتیں ہیں آپ کی دعا میں، 60 ہجری، اور دوسرے نمبر پر ہے کہ جب لونڈے نوجوان چھوکرے حکمران بنے گے، آپ نے اس دور سے پناہ مانگی۔ رب نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ 1 سال پہلے 59 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہے جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں رب کعبہ کی قسم، جو پاک نبی نے فرمایا تھا جو نوجوانوں کی حکومت آئے گی، جو رسول اللہ کی سنت کو تبدیل کرے گی، پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ نوجوانوں کی حکومت کون سی ہوگی۔ شاگردوں نے کہا کہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہوں تو ان کی نشانیں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ اتنی واضح حدیث ہے، پاک نبی نے فرمایا تھا اول من یبدل من سنتی رجل من بنو امیہ، پاک نبی نے فرمایا تھا کہ جو سب سے پہلے میری سنت کو تبدیل کرے گا، اللہ رسول کی حدوں کو پامال کرے گا، پاک نبی نے فرمایا تو اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا۔ یقال لہ یزید، پاک نبی نے فرمایا نام اس کا یزید ہوگا۔ اندازہ کریں کہ حدیث پاک کے اندر بنو امیہ کا نام بھی موجود ہے اور اس بدبخت لعنتی کا نام بھی موجود ہے۔ پاک نبی نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت کی جو تباہی ہوگی، میری امت کے دین کے اندر جو تبدیلی کی جائے گی، جو ظلم و ستم برپا کیا جائے گا، بنیادی کردار جو ہے وہ بنو امیہ کا ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث پاک ملتی ہے کہ 3 قبائل ایسے تھے جنہیں میرے آقا ناپسند فرماتے تھے۔ اس حدیث پاک کا حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ ایک بنو ثقیف ہے، ایک بنو امیہ ہے، ایک اور قبیلہ ہے۔ 3 قبیلے ایسے تھے جن کو میرے آقا نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے ان کا نام آتا ہے بنو امیہ کا، جن کے اندر یزید نامی پیدا ہوا لاتی۔ اب آپ نے حضرت امام علی مقام کا تعارف تو سنا، وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہوتا رہے گا، مختصر سے تعارف اس کا سن لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی عیسائی خاندان کے اندر۔ شادی کی وجہ کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اس وقت کے جو عیسائی تھے ان کی طرف سے خطرہ رہتا تھا لڑائی کا، کہ وہ کہیں مسلمانوں کی حکومت پر حملہ نہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان حملوں کو روکنے کے لیے ان کے ساتھ رشتہ داری کی، اور اس رشتہ داری کی بدولت جس عورت سے آپ کا نکاح ہوا تھا اس سے آپ نے صحبت کی تو یہ لعنتی پیدا ہوا۔ اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت معاویہ کا اس کی ماں سے ہوا اختلاف، آپ نے اس کو اس کے مائکے بھیج دیا۔ یہ وہی پر پیدا ہوا، اس کو خود بھی اس کے نانا نے دی، جو عیسائیوں کا بہت بڑا سردار تھا، ابن وحدہ جس کا نام آتا ہے، قبیلہ کلبیہ کا وہ سربراہ تھا، سردار تھا۔ تو اس نے بھٹی بھی اپنے خاندان کے لیے پرورش وہی پائی اور وہی پر اس نے رہا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں سے کافی قطع تعلق کر کے رکھا، چھوڑ دیا تھا، یہاں تک بھی آتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا پیدا ہونے کا کردار۔ باقی جو کردار ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ مزید جو حقائق ہیں کہ واقعہ کربلا، اس کے جو قرآن و حدیث سے ثبوت ملتے ہیں، دلائل ملتے ہیں، جو محدثین، مفسرین، شارحین نے یزید کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کل بیان ہوگا۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ بات بیان فرمائی اپنی کتاب کے اندر۔ والی ہند موجود ہے،
والی ہند کا دربار ہے، وہاں پر حضرت عبد الرحمن جامی موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی کا اگر پوچھنا ہو تو اللہ والوں سے پوچھیں، مرد کلندر سے پوچھیں، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں نعت لکھی۔ تو میرے آقا نے جو مدینہ کا حاکم تھا اس کو خواب کے اندر دیدار عطا فرما کے فرمایا عبد الرحمن کو روک لینا، اگر وہ میرے دربار تک آ گیا اس نے نعت پڑھ دی تو رب کعبہ کی قسم پاک نبی نے فرمایا تو مجھے مصافحے کے لیے باہر آنا پڑے گا۔ اتنا بڑا عاشق رسول موجود ہیں۔ اب وہاں پر مولانا مزید بھی موجود ہے۔ اب بادشاہ نے کہا، سوال کیا مولانا مزید سے کہ مولانا آپ بتائیں یزید کا نام لے کر اس پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بڑا قابل توجہ جملہ ہے۔ اس نے کہا جی یزید کا نام لے کر تو لعنت نہیں کرنی چاہیے، ویسے کر دیں۔ ویسے کیسے؟ اس نے کہا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی ظالم پر لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی جھوٹے پر لعنت ہو، لعنت اللہ علی الفاسقین، اللہ کی جاہل پر لعنت ہو، گمراہی پر لعنت ہو، یعنی جو بندے گمراہ ہیں ان پر لعنت ہو، نام لے کر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے رخ موڑا، حضرت عبد الرحمن جامی سے پوچھا حضور آپ بتائیں نام یزید لے کر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آئے عبد الرحمن جامی سے پوچھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 100,000 لعنت بر یزید و 100 پر مزید، آپ نے فرمایا 1,00,000 لعنتیں ہوں یزید پر، اور فرمایا 1,00,000 سے بھی زیادہ لعنتیں ہوں اس کے چمچے پر جو اس کی وکالت کر رہا ہے۔ مزید کا نام لے کر فرمایا، ثابت ہوا کہ یہ لعنت بھیجنا اس پر یہ آج سے نہیں ہے، یہ اس دور سے ثابت ہے۔ اور میں کل جو حدیث پاک انشاءاللہ پیش کروں گا کہ جب حضرت حسین ابن علی کی ولادت ہوئی تو اللہ نے کس کو تخلیق فرمایا اور اس کی کیا ڈیوٹی لگائی، کل کے انشاءاللہ اہم ترین موضوع ہوگا۔ خاص طور پر یہ بنیادی باتیں